جی آپ تشریف رکھیں، پہلے ان کی بات پوری سن لیں، اس کے بعد آپ کو موقع دوں گا آپ بات کریں. فیصل بھائی تشریف رکھیں، فوزیہ تشریف رکھیں. جی جناب اسپیکر، جناب چیئرمین، میں صرف ایک فکرہ ایڈ کروں گا. ان کے قائد نے ہماری قائد جو ہے مریم نواز کے متعلق جو اپنی تقریر میں کہا تھا، اس وقت ان کا ضمیر نہیں جاگا تھا. اس وقت ان کا ضمیر کدھر تھا؟ اس وقت یہ سلیکٹیو جو ہے اپلیکیشن جو ہے وہ برداشت نہیں ہے. یہ اس کی معافی مانگے، میں معذرت کرتا ہوں، یہ اس کی معافی مانگے. جو مریم نواز کے متعلق ان کے لیڈر نے کہا، یہ اس کی معافی مانگے، میں معذرت کر لیتا ہوں. خیر صاحب، تھینک یو. خیر صاحب، تھینک یو ویری مچ سر. جی خواجہ صاحب نہیں کریں گے، تارڑ صاحب کریں گے. جی تشریف رکھیں. میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب موقع دے دیں. آپ ذرا 2 منٹ کے لیے موقع دے دیں. دیکھیں بات سنیں، جیسے کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا، چاہے وہ قومی اسمبلی کا ایوان ہو یا سینٹ کا ایوان ہو یا پاکستان کی کوئی سڑک ہو، کوئی گھر ہو، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بالکل ہمارے لیے سر آنکھوں پہ محترم ہے. کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہی بات خواجہ صاحب بھی کر کے گئے ہیں. سر میری عرض سن لیں محسن صاحب. محسن صاحب سن تو لیں. میری عرض سن لیں. اگر میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہمارے سر آنکھوں پہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، کوئی اس کو اسپیسیفکلی اس کے بارے گفتگو کرے. کوئی بندہ یہ نہیں کرتا، کرنا چاہیے بھی نہیں. انہوں نے ایکسپلین کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ جو اپوزیشن بینچوں سے آج آوازیں آ رہی ہیں، ان کے دور میں کیا کیا ہوا ہے. ناظرین، اس وقت چیئرمین صادق سنجانی کی زیر صدر وزیر دفاع خواجہ آصف نے آرمی ایکٹ 1952 میں مزید ترمیم کا بل پیش کر دیا ہے. سینٹ نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظور کر لیا ہے. پاکستان کی سینٹ کے مناظر، جہاں وزیر دفاع خواجہ آصف سینٹ میں اظہار خیال کر رہے تھے. سینٹ نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظور کر لیا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے ترمیمی بل کو سینٹ میں پیش کیا. سینٹ نے پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 منظور کر لیا ہے. خواجہ آصف نے آرمی ایکٹ 1952 میں مزید ترمیم کرنے کا بل پیش کیا تھا. سینٹ نے کنٹونمنٹس ایکٹ 1924 میں مزید ترمیم کا بل منظور کر لیا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کنٹونمنٹس ترمیمی بل 2023 سینٹ میں پیش کیا. مناظر آپ کے سامنے اسکرین پر، جہاں خواجہ آصف نے اظہار خیال کیا. سینٹ نے پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 کو منظور کر لیا ہے. سینٹ نے کنٹونمنٹس ایکٹ 1924 میں مزید ترمیم کا بل کنٹونمنٹس ترمیمی بل 2023 منظور کر لیا ہے. خواجہ آصف نے یہ ترمیمی بل سینٹ میں پیش کیا تھا. وزیر دفاع خواجہ آصف جو کہ اظہار خیال کر رہے تھے، جن کے بعد وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بھی اظہار خیال کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہماری مائیں بہن بیٹیاں ہمارے لیے قابل عزت اور احترام ہیں، اور آرمی ایکٹ 1952 جس میں مزید ترمیم کا یہ بل آج سینٹ میں پیش کیا گیا تھا، یہ سینٹ نے منظور کر لیا ہے. کنٹونمنٹس ترمیمی بل 2023 ہے، جو کہ آرمی ایکٹ 1924 میں مزید ترمیم کا بل تھا، اسے منظور کر لیا گیا ہے. پارلیمانی لیڈر پاکستان مسلم لیگ نون، مجھے آپ سب کا اپنی بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کا احترام ہے، اور کبھی یہ سوچ میں بھی بات نہ لائیے گا کہ کس کی تضحیک اس وجہ سے ہوگی، خدا نہ خواستہ ہمارے بیٹھے ہوئے. جب انہوں نے وضاحت کر دی ہے تو اس معاملے کو سر چھوڑے. اب ہو گئی، انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے کہا میرا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا اور ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں بات نہیں تھی. میں آپ سے ادب سے گزارش کروں گا اس معاملے کو چھوڑیں، بزنس لیں سر. جی ہمایوں محمد آپ بات کریں گے، آپ کے باقی ساتھی کریں. وزیر قانون اعظم نذیر آرمی ترمیمی بل 2023 منظور کر لیا ہے. آرمی ایکٹ ترمیمی بل جو کہ آج سینٹ میں پیش کیا گیا. سینٹ کنٹونمنٹس ایکٹ 1924 میں مزید ترمیم کا بل جو کہ کنٹونمنٹس ترمیمی بل 2023 کہلایا جا رہا ہے، اسے منظور کر لیا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے یہ ترمیمی بل 2023 پیش کیا تھا. سینٹ نے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی اسلام آباد ایکٹ 2013 میں مزید ترمیم کرنے کا بل بھی منظور کر لیا ہے.
اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو اس وقت سینٹ کے مناظر، جہاں وزیر دفاع خواجہ آصف نے آرمی ترمیمی ایکٹ پیش کیا تھا۔ آرمی ترمیمی ایکٹ 2023 کو منظور کر لیا گیا ہے۔ کنٹونمنٹ ایکٹ 1924 میں ترمیم کی گئی ہے، جسے کنٹونمنٹ ترمیمی بل 2023 کا نام دیا گیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ سینٹ نے یہ بل منظور کر لیا ہے۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔